الحمد للہ رب العالمین۔ جب بھی کوئی مصیبت یا مشکل آئی تو میں نے ہمیشہ کیا پڑھا؟ غیبی مدد کا انوکھا نظام۔ کاش ہمیں اس وظیفے کی قدر ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ون وظائف اسٹوڈیو کے معزز خواتین و حضرات، عصر حاضر میں اہل اسلام کی یعنی مسلمانوں کی پریشانیوں کی عمومی وجوہات دین سے دوری ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کے خلاف ورزی ہے۔ بقا کو چھوڑ کر فنا ہونے والی دنیا کی پوجا، نفس پرستی، اللہ کی رضا کی بجائے اپنی منشا و رضا مندی کے حصول کی کوشش، کتاب و سنت کو خود پر نافذ کرنے کے بجائے اسلام کو اپنی مرضی کے زاویے سے دیکھنا، اپنی سہولت کے لیے لین دین میں نرمی اور آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش اور اصلاح کرنے والے سے یہ امید رکھنا کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق دین و شریعت کو بیان کرے، طرز معاشرت، آداب زندگی، شرعی قوانین، فقہی مسائل، انبیاء کرام علیہ السلام، اصحابہ کرام، آل رسول، اہل بیت، اولیاء کاملین علیہم رضوان کی تعلیمات سے فیض یاب ہونے کے بجائے اپنی اصطلاحات کو متعارف کروانا، پھر اس پر ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا، یہ وہ تمام مسائل ہے جنہوں نے اہل اسلام یعنی مسلمانوں کی زندگیوں میں رکاوٹیں، پریشانیاں، نفسیاتی مسائل کے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں۔ اس سلسلے میں انفرادی طور پر ہم بھی بہت سے مجرم ہیں اور امت کی قیادت کے برابر کے شریک ہیں۔ روحانی علاج کے سلسلے میں دنیا بھر میں موجود بہنیں اور بھائی ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ اکثریت کا مسئلہ ذہنی پریشانی اور بے سکونی سے ہی شروع ہوتا ہے۔ جب شیطان ذہن پر حاوی ہوتا ہے، پھر میاں بیوی کے جھگڑے، اولاد کی نافرمانیاں، نماز میں دل نہ لگنا، کاروبار میں بے برکتی، شادی و نکاح میں رکاوٹ، صحت کی خرابی، دماغی کیفیت میں رد و بدل اور بہت کچھ۔ جب کسی کے دل سے رحمت اٹھ جائے، احکام الہی کے خلاف ورزیاں شروع ہو جائیں، تو پھر شیطان اپنے رستے ہموار کر لیتا ہے۔ اس ساری کیفیت کو ہمارے لوگوں نے جادو سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ حقیقت میں یہ جادو نہیں ہوتا بلکہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جب عامرین سے رابطہ کرتے ہیں تو بہت سارے عامرین اس پریشانی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ کوئی اسے جنات کا حملہ کہے گا، کوئی کالا اور سلفی علم کہے گا۔ اس سے لوگوں کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ لوٹنے والے عامرین پیسے مانگتے ہیں اور ہزاروں روپے غرق کر دیے جاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان ساری پریشانیوں سے نجات کے لیے قرآن و سنت کے مطابق اولیاء کاملین کے فرامین پر عمل کر کے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ بنیادی طور پر ان مسائل میں مبتلا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسے لوگوں کو 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھنے کی ہدایت کر دی جائے یا قرآن کریم کی لمبی لمبی صورتیں پڑھنے کو بتا دی جائیں، وہ کبھی بھی اس پر عمل نہیں کریں گے۔ جو بندہ نماز کے لیے وضو کرنے کو تیار نہیں، وہ لمبے لمبے وظیفے کیسے کر پائے گا؟ ایسوں کو ابتدائی طور پر جو ان کی ابتدائی ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ توبہ استغفار کی طرف ان کو مائل کیا جائے، ان کو توبہ استغفار کی طرف لایا جائے اور کسی ولی کامل کی بارگاہ سے ان کی بھلائی کی دعائیں کرائی جائیں تاکہ اس کے دل کی حالت بدلے، وہ ہدایت پائے۔ میں نے اپنے تمام بزرگان دین سے ایک سبق سیکھا ہے، ذہنی، نفسیاتی، معاشرتی مسائل کی شکار ہر انسان کو اللہ کے قریب لاؤ، توبہ استغفار کی طرف مائل کرو، توبہ استغفار کی طرف ان کو کھینچو۔ ان سلسلے میں استغفار کی کثرت اور تیسرا کلمے کا ورد اکثیر ثابت ہوا۔ تیسرا کلمہ ہے کیا؟ اس کی برکات کیا ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے اور اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کیجئے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر۔ یہ تینوں وہ کلمات ہیں جن کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ مخدوم کائنات سلام اللہ علیہا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ تسبیح منسوب ہے۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وظیفہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو عطا فرمایا تو اس وقت یہ کرم بھی فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اس تیسرے کلمے میں کلمہ طیبہ کا جز بھی شامل ہے جو کہ لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ اللہ کی تسبیح حمد کبریائی کے ساتھ ساتھ اس کے معبود برحق ہونے، ہر تقدیر پر قادر ہونے کا اعتراف، اقرار بھی اس میں موجود ہے۔
اسی طرح علماء کرام نے اس کا تجربہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا تو چنانچہ اس کو پڑھتے ہوئے عرش اٹھانا ان کے لیے یعنی فرشتوں کے لیے آسان ہو گیا۔ فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور ان کو چھینک آئی تو الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ فرشتوں نے یہ کلمہ سنا، سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، بت پرستی کے خلاف اللہ نے حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا لیا اور پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا، تکمیل کرنے لگے۔ جنت سے جبریل علیہ السلام دمبا لے کر آئے، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر، تو فرشتوں نے اس کو بھی ملا لیا اور یوں پڑھنے لگے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر یہاں تک کہ پیغمبر اکبر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک آیا اور جبریل علیہ السلام نے یہ واقعہ سنایا تو آپ علیہ السلام نے اظہار تعجب کرتے ہوئے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو فرشتوں نے یہ بھی ساتھ ملا لیا اور یوں تیسرا کلمہ مکمل ہوا۔ ایک اللہ کے نیک بندے لکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر شخص کر سکتا ہے کیونکہ سبحان اللہ پڑھنا اس کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا اس کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ پڑھنا اس کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر پڑھنا اس کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ رسول رحمت نبی امت شہنشاہ نبوت پیک رسالت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور پھر اولیاء کاملین علماء صالحین کے عمل سے ثابت ہوا کہ اس کلمہ میں کوئی انمول خزانہ ضرور چھپا ہوا ہے کہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں موجود کلمات کو احد جیسے بلند و مرتبہ پہاڑ سے بھی زیادہ بابرکت قرار دیا۔ بزرگان دین نے اس کے بہت سے فضائل لکھے ہیں، میں اپنے تجربات پیش کرتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں آزمایا اور اب تک ہزاروں لوگوں کو بتا چکا ہوں، الحمدللہ برکتیں نصیب ہوئی ہیں۔ اگر کہیں کوئی کمی ہے تو وہ اپنے یقین اور اعتماد میں ہوتی ہے۔ ذہنی سکون، گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلافات، رزق میں تنگی، کاموں میں رکاوٹ، مقدمات میں پریشانی، عبادات میں دل نہ لگنا، روحانی ترقی پانے کے لیے، جادو شیطانی اثرات و جنات سے نجات پانے کے لیے، الغرض ایک مسلمان کے ہر روحانی مسئلے کے حل کے لیے اور ہر دینی و دنیاوی مسائل کے حل کے لیے تیسرا کلمہ ایک عظیم نعمت ہے۔ ون وظائف اسٹوڈیو کے معزز خواتین و حضرات، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے ذہنی سکون حاصل ہو، اس کے گھر کی پریشانیاں دور ہوں، میاں بیوی میں باہمی محبت ہو، اختلافات ختم ہو جائیں، رزق میں برکت آئے، کاروبار میں ترقی آئے اور عبادات میں دل لگے، اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد یا نماز فجر سے پہلے 100 مرتبہ درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، پھر 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیے۔ اسی طرح یہی عمل عشاء کے بعد کیجیے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پاک اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیے۔ کیسا ہی مشکل کام ہو، سختی کا وقت ہو یا کوئی مہم پیش ہو یا حاسدین کی حسد سے حفاظت چاہتے ہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دشمن زیر ہو جائیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مقدمات میں آپ کو باعزت رہائی ملے تو آپ اسی وظیفے کو لگاتار تا حد مراد پڑھتے رہیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو ون وظائف اسٹوڈیو کے معزز خواتین و حضرات، آپ نے تیسرے کلمے کے برکات و فضائل سماعت کیے۔ یہ تیسرا کلمہ اتنا اکثیر ہے کہ اس کے فضائل جو ہیں وہ بہت بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، جتنا ممکن ہوا بیان کر دیے۔ ہمیشہ کی طرح نصیحت کرتے ہیں ون وظائف اسٹوڈیو چینل کے معزز خواتین و حضرات، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کے رہیے، کینچی بن کے نہیں، کیونکہ سوئی 2 کو 1 کر دیتی ہے اور کینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے۔ دیکھتے رہیے ون وظائف اسٹوڈیو چینل۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔